اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کا انسائکلوپیڈیا چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب پاک کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ روزانہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے میرا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ ویورز، آج اپنی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اللہ پاک کے صفاتی نام یا متکبرو کی فضیلت اور بہت ہی پاورفل وظائف۔ عظمت اور برتری صرف پروردگار کو زیب دیتی ہے کیونکہ وہ حقیقت میں سب سے بڑا ہے۔ دونوں جہانوں کی تمام چیزیں اس کی مخلوق اور محتاج ہیں، اور مخلوق اپنے خالق سے کبھی بھی بڑی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ بڑائی صرف اسی ذات کے لیے ہی ہے، اور کائنات کی ہر شے اس کے مقابلے میں کم حیثیت رکھتی ہے۔ اگر اس کائنات میں کوئی عظمت والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ جب اللہ پاک کی کسی صفت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد اس صفت کی کامل تصویر اور مکمل اظہار ہے۔ اس صفت میں جتنی بھی باتیں پائی جاتی ہیں وہ اپنے درجہ کمال پر اللہ پاک کی صفت میں موجود ہوتی ہیں۔ کوئی انسان یا کوئی اور مخلوق اس صفت کو نہیں پا سکتا۔ متکبر کا مطلب اپنی ذات کے سامنے ہر چیز کو حقیر، کمتر سمجھنا، اور اپنی ذات کے لیے کبریائی کو محسوس کر لینا، اور غیر کی طرف ایسے دیکھنا جیسے بادشاہ غلاموں کو دیکھتا ہے۔ واضح رہے کہ کبریائی والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی اپنے لیے کبریائی کا تصور کرے تو وہ نہ صرف جاہل اور گمراہ ہے بلکہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ اصل عظمت اللہ پاک کی ہے، اور جو اس کی عظمت کو سر تسلیم خم کر کے مان لے گا، اس کی صفت سے اس کو پکارے گا تو وہ اس شخص کو اپنا بندہ بنا لے گا، اور جب کوئی شخص اللہ پاک کا بندہ بن جاتا ہے تو ساری دنیا اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ یہ اسم پاک جلالی ہے۔ اس کے اعداد 662 ہیں، اور اس کے ماتحت 4 نگران فرشتے ہیں، اور ہر نگران فرشتے کے تحت 662 صفیں ہیں، اور ہر صف میں 662 فرشتے ہیں، اور ہر فرشتہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ جو انسان اللہ پاک کا قرب چاہتا ہے اور اسے قرب الہی کا کوئی ذریعہ بھی نظر نہ آتا ہو تو اس اسم پاک کو بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پڑھیں، اور روزانہ فجر اور عشاء کے بعد، نماز فجر کے بعد اور نماز عشاء کے بعد 3 مرتبہ یہ اسم پاک پڑھ لیں۔ اسم یا متکبرو، اس اسم کو صرف 3 مرتبہ نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور اول آخر درود پاک 7 مرتبہ، درود ابراہیمی جو نماز والا درود پاک ہے۔ تو سب سے بڑی بات جو اس میں پیدا ہوگی وہ تقویٰ ہے، یعنی اللہ کا ڈر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم سب سے زیادہ اللہ پاک کو میں جانتا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرتا ہوں۔ لہٰذا جب کوئی شخص قرب الہی حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر اللہ پاک کی ہیبت اور خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے، عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور جو عاجز ہو جاتا ہے اللہ پاک اسے اپنا بندہ بنا لیتے ہیں، اسے بزرگی حاصل ہوتی ہے، اور اسی کو قرب الہی کہتے ہیں۔ جو شخص اس اسم پاک کو روزانہ 662 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے، اس کے اول آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہر کام میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ حقیقت میں اس اسم مبارک کے پڑھنے سے انسان کے اندر تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا تکبر اور غرور توڑ دیتا ہے یہ اسم مبارک، اور وہ مخلوق کے ساتھ حسن خلق اور خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ اللہ پاک کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں
اس کے ہر کام میں برکت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرے لوگ اس سے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں۔ پیر فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے ہر کام کی ابتدا میں ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس اسم مبارک کو 1000 مرتبہ پڑھ لے تو اس کا ہر کام پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے اور کام میں خلل پیدا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس اسم مبارک کو وہ کام شروع کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ پڑھ لیں، اول آخر درود پاک 7 مرتبہ۔ تو اس کے بعد آپ جو بھی کام شروع کریں گے، جو بھی کاروبار شروع کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی مسئلے، کسی پریشانی کے حل کے لیے آپ اس اسم مبارک کا ورد کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، کسی بڑے مقصد کے حصول کے لیے آپ اس اسم مبارک کا ورد کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی دلی حاجت، کوئی مراد ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر مقصد میں آپ کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائیں گے۔ بس جب آپ عمل کریں تو یقین کامل کے ساتھ اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر آپ عمل کریں، کیونکہ شک عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اور جب بھی آپ عمل کریں تو عمل کے دوران نماز کی پابندی آپ لازمی کریں اور تلاوت قرآن پاک اور گناہوں سے بچ کر نیک اعمال کی نیت کریں۔ اس کے بعد آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دیں گے اور آپ کی رزق میں وسعت اور برکت ہوگی، اور ہر وہ مراد جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائے، اللہ پاک اسے اپنی رحمت سے پورا فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک کے اس صفاتی نام کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس کے پڑھنے سے سرکش اور ظالم متی ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی پیر کا مرید سرکش اور باغی ہو گیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 7 دن تک 662 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اول آخر 5 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد مرید کے اچھا ہونے کی دعا بھی کریں، انشاءاللہ عز و جل مرید کا دل بدل جائے گا اور وہ فرما بردار ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی بچہ آپ کی بات نہیں مانتا، نافرمان ہے، اور ماں باپ والدین اس وجہ سے پریشان ہیں، یا پھر کسی کا بچہ گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو وہ شخص یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ 662 مرتبہ روزانہ آپ نے اس اسم مبارک کا ورد کرنا ہے۔ کسی بھی نماز کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہیں تو آپ فجر کی نماز کے بعد کر لیں، آپ چاہیں تو مغرب کی نماز کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، سونے سے پہلے۔ اور جو انسان یہ عمل کرنا چاہتا ہو اپنے بچے کے لیے تو وہ 11 دن کی نیت سے شروع کرے اور 11 دن لگاتار اس عمل کو کرے۔ دن میں کسی بھی وقت، ٹائم کی پابندی نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ 662 مرتبہ آپ نے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہے، اسم یا متکبرو۔ اسے پڑھ کر آپ دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کا بچہ آپ کی بات ماننے لگے گا، اور اگر بچہ گھر چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے تو واپس آ جائے گا۔ حضرت پیر فضل شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے اپنے ایک قابل وزیر سے پوچھا کہ دنیا میں ہر تخلیق کی ایک وجہ ہوتی ہے، مجھے بتاؤ کہ مکھی کی تخلیق کی کیا وجہ ہے، اور اللہ پاک نے مکھی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اس وزیر با تدبیر نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت، اللہ پاک نے مکھی کو متکبر انسان کا غرور توڑنے کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی گندگی پر بیٹھ کر اس کے منہ پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور یہی اس کی وجہ تخلیق ہے۔ آپ یہ عمل کریں اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کریں۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ پاک کے ذمے چھوڑ دیں، کیونکہ رحمان اور رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضاء الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے،
کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہم ہمیشہ ایسی ہی چیزیں مانگتے رہتے ہیں کہ بندہ مال و دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہوتی ہے، یا آدمی تندرست و عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ کرنا بندے کے لیے زیادہ اچھا ہے۔ تو جب بھی آپ دعا مانگیں تو یہ دل میں نہ رکھیں کہ میں نے دعا کی ہے اور میری دعا قبول نہیں ہوئی، ایسی شکایات نہ کریں۔ جب اللہ پاک سے ہم دعا مانگیں تو پورے یقین کے ساتھ مانگیں اور یہ اب سوچتے ہوئے مانگیں کہ ہم کس ہستی سے مانگ رہے ہیں۔ وہی ہستی ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے، سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ کی محتاج ہے اور اس کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، بے پرواہ ہے اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ سب کا عطا کرنے والا ہے، اور اللہ پاک سے جب آپ مانگیں تو بے حساب مانگیں اور اپنی نمازوں میں دعاؤں میں مانگتے رہیں۔ امید کرتے ہیں ویورز ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود دوسرے مسلمان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔